مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني عملا فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا ہر قسم کے حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے بے شمار و لاپادار درود و سلام تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر بے شمار اللہ کی رحمتیں ہوں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین تابعین تبع تابعین محدثین اور بزرگان دین پر میرے بھائیوں جمادی الثانی کی آج 11 تاریخ ہے اور 22 تاریخ کو شمع رسالت کا عظیم پروانہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی رحلت ہوتی ہے، وفات پاتے ہیں، تو اسی نعیت سے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کیا ہے، فضیلت کیا ہے، بارگاہ رسالت میں انہیں کس طرح کی فیضیابی حاصل تھی، میں آپ کے سامنے اسی پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں حق بیان کر کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ اگر قرآن کو دیکھا جائے نا تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا مجھے رات کی قسم ہے جب وہ چھا جاتی ہے اور دن کی کہ جب سورج اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہوتا ہے، اور اس رب نے قسم پھر اٹھائی وما خلق الذکر والانثى کہ اس کے بابرکت نام کی قسم جس نے مذکر اور مؤنث کو پیدا فرمایا ہے۔ میرے بھائیوں آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرے اور اللہ کے راستے میں وہ خرچ کرتا ہے، اللہ اسے آسانی کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ میں آج کم و بیش 8 سے زائد مفسرین کے اقوال پڑھ رہا تھا، وہ فرماتے ہیں اوائل کے اندر پہلے اسلام لانے والے وہ جناب ابو بکر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سب سے پہلے مال خرچ کرنے والے حضرت ابو بکر ہیں، غلاموں کو آزاد کروانے والے حضرت ابو بکر ہیں، اور آسانی کے راستے اللہ رب العالمین نے
آسانی کی راہیں یہ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے کھولی ہیں. لہذا 8 مفسرین کے اقوال ہیں، وہ اس ایسے استدلال کرتے ہیں کہ یہ جو 5 آیات ہیں حضرت ابوبکر صدیق کی شان میں نازل ہوئی ہیں. اسی طرح قرآن کا دوسرا مقام، نبی علیہ السلام نے جب ہجرت کا حکم دیا، کوئی صحابی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہجرت کر رہا ہے، کوئی یاروں دوستوں کے ساتھ، کوئی یتن تنہا، کوئی چھپتا چھپاتا، کوئی ڈراتا دھمکاتا حضرت عمر جیسا. لیکن حضرت ابوبکر وہ ہیں کہ جن کا انتخاب اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ نبی علیہ السلام کے ساتھی منتخب فرمایا. جب غار ثور میں رکتے ہیں، کافر آئے نہ پیچھا کرتے ہوئے، اللہ فرماتے ہیں الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. کافر آئے پیچھا کرتے ہوئے، جب پہاڑ کی چوٹی پر پہنچتے ہیں، حضرت ابوبکر نے دیکھا پریشان ہو گئے. اللہ کے رسول اپنے قدموں کی طرف دیکھیں گے، ہم پر نظر پڑ جائے گی، مجھے اپنی جان کا نہیں، اللہ کے رسول آپ کی جان کا غم ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے پروانے پریشان نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا. لا تحزن ان اللہ معنا. اللہ فرماتے ہیں ان 2 کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، جن میں سے دوسرا یعنی کہ نبی علیہ السلام فرما رہے تھے کہ اے میرے ساتھی غم نہ کر، ہمارے ساتھ ہمارا رب ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے. کون؟ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انتخاب میرے رب کا. پھر میرے ابوبکر کی گود میں اللہ کی سب سے بڑی امانت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر رکھ کر سوتے ہیں. وہ گود کتنی بابرکت ہوگی کہ جس گود کو نبی علیہ السلام کا سر میسر آ جائے. میرے بھائی، نبی علیہ السلام کا ساتھی اللہ نے اس رات حضرت ابوبکر کو بنایا. اسی لیے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنن بہقی کے اندر یہ قول ہے، فرمایا کرتے تھے، فرماتے اللہ قسم میری ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف، لیکن جو حضرت ابوبکر نے غار ثور کے اندر نبی علیہ السلام کے ساتھ راتیں بسر کی ہیں، ابوبکر کی یہ راتیں بھی عمر کی ساری زندگی سے سبقت لے جائیں گی. میرے بھائی، حضرت ابوبکر وہ شخصیت ہے. حضرت عمر بن عاص کو نا صحیح بخاری کے اندر روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات السلاسل کی جو جنگ ہوئی وہاں امیر منتخب فرمایا حضرت عمر بن عاص کو. دل میں خود فرماتے میرے دل میں یہ خیال آیا کہ نبی علیہ السلام کی نظروں میں میری بڑی اہمیت ہے، بڑی محبت ہے میری، اسی لیے تو مجھے ابوبکر و عمر پر امیر بنا دیا گیا ہے. نبی علیہ السلام کے پاس آئے، جنگ کے حالات سنائے، فرماتے ہیں میں پوچھوں تو صحیح، نبی علیہ السلام لگتا ہے مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں. پوچھا اللہ کے رسول آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ فرمایا عائشہ سے. اللہ کے رسول میں مردوں کی بات کر رہا ہوں، مردوں میں سب سے زیادہ کس سے؟ فرمایا ابوہا، عائشہ کے باپ ابوبکر سے. سب سے زیادہ میرے نبی علیہ السلام کی محبت ملی ہے تو سیدنا ابوبکر صدیق کو ملی ہے، اور اتنی زیادہ محبت ہے قربان جائے صدیق تیری شان پر، صدیق تیری عظمت پر. ایک مرتبہ سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے ساتھی کے ساتھ مدینہ کی گلیوں میں چل رہے ہیں، چلتے چلتے فرماتے میں ان سے تھوڑا آگے نکل گیا. صدیق سے نا ابو دردہ فرماتے میں تھوڑا آگے ہو گیا. نبی علیہ السلام نے جب دیکھا فوراً مجھے روک دیا، فرمایا اے ابو دردہ تو ابو بکر سے آگے بڑھ رہا ہے، تو جانتا نہیں ہے جن انسانوں پر سورہ طلوع ہوتا ہے سب سے فضیلت والا اللہ نے ابو بکر کو بنا دیا ہے. اتنا بہترین آدمی، اتنی فضیلت والا تو اس سے آگے بڑھ رہا ہے. اب میرے نبی علیہ السلام کی تو تیوری چڑھ جاتی تھی ابو بکر سے کوئی آگے بڑھے تو. میرے نبی علیہ السلام کو یہ پسند نہیں تھا کہ ابو بکر سے کوئی آگے چلے بھی تو.
میرے آقا علیہ السلام اتنی محبت فرمایا کرتے، اتنی محبت فرمایا کرتے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہیں، عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا، حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کھانا اکٹھے کھایا، نبی علیہ السلام نے، ابو بکر نے، یہاں تک کہ رات کا ایک حصہ گزر جاتا ہے اور نبی علیہ السلام اور ابو بکر بیٹھے گپ شپ لگا رہے ہیں، کتنی محبت ہوگی۔ اور میرے بھائیوں، نبی علیہ السلام ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آقا علیہ السلام دنیاوی وسیشہ کے بعد بات کرنا ناپسند فرماتے تھے، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی علیہ السلام جیسی جلیل القدر ہستیاں، ایسے پیارے اور انمول ہیرے ہیں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ نبی علیہ السلام نے نا ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں فرمایا، یہ حدیث تو آپ نے سنی ہوگی، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر اور عمر سوائے انبیاء کے تمام نبیوں کی امتوں میں، میری امت میں قیامت تک کے لیے جتنے بزرگ فوت ہوں گے ابو بکر و عمر بوڑھوں کے سردار ہوں گے جنت میں، بوڑھوں کی سرداری نبی علیہ السلام کی ان دونوں یاروں کے حصے میں آئی ہے۔ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما، میں نے آج ایک حدیث پڑھی، اللہ قسم سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایسی والہانہ محبت تھی نبی علیہ السلام کے دل میں، حضرت عمر اور حضرت ابو بکر میں نا صحیح بخاری کے اندر یہ بھی روایت ہے، تھوڑی تلخ کلامی ہو گئی، حضرت ابو بکر نے کوئی سخت کلمہ کہہ دیا، جب سخت کلمہ کہا نا، بعد میں کہا اے میرے دوست مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، حضرت عمر نے فرمایا اب نہیں تجھے معاف کرنا، تو نے بڑی سخت بات کر دی ہے مجھے، فرماتے ہیں میں نبی علیہ السلام کو شکایت لگاتا ہوں، نبی علیہ السلام کی طرف چلے نا، حضرت عمر تھوڑی دیر بیٹھے، پھر فرمایا ابو بکر کی تو بڑی فضیلت ہے، بڑا مقام ہے، بڑی شان ہے، میں نے کیا کر دیا؟ فوراً حضرت ابو بکر کے گھر گئے تو نبی علیہ السلام نے جب ابو بکر کو باہر ہی دیکھا نا، مسجد کے باہر ایک طرف سے کپڑا اٹھایا ہوا تہ بند کا گھٹنے تک آپ تشریف لا رہے ہیں، نبی علیہ السلام نے دور سے دیکھتے ہی فرمایا لوگو بے شک آج جو ہمارا دوست ہے نا یہ کسی سے جھگڑ کر لگتا ہے آ رہا ہے، اتنی زیادہ محبت کہ طبیعت شناسی بھی سمجھتے ہیں کہ جب ابو بکر غصے میں ہوتے ہیں تو اپنا ایک طرف کا پلڑا اٹھا لیتے ہیں، ایک طرف کا کپڑا اٹھا لیتے ہیں، تو دور سے دیکھ کر ہی فرمایا لگتا ہے ہمارا یار آج کسی سے لڑ کر آ رہا ہے۔ حضرت ابو بکر آئے، نبی علیہ السلام نے پوچھا ابو بکر کیا ہوا ہے؟ اللہ کے رسول عمر سے میری سخت کلامی ہو گئی، عمر کو پھر میں نے کہا معاف کر دو، عمر نے معاف نہیں کیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا یغفر اللہ لکا یا ابا بکر، یغفر اللہ لکا یا ابا بکر، اے ابو بکر عمر نے معاف نہیں کیا تو کیا ہوا، میرا رب تجھے معاف کر دے، میرا رب تجھے معاف کر دے۔ اتنے میں حضرت عمر ابو بکر کے گھر پہنچے، پتا چلا یہاں نہیں آیا، فوراً سمجھ گئے کہ نبی علیہ السلام کے پاس چلے گئے ہیں، جب آئے نا عمر، نبی علیہ السلام کا چہرہ غصے سے سرخ ہے، منبر پر نبی علیہ السلام کھڑے ہو گئے، آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگو جب تم سب نے، میں نے نبوت کا اعلان کیا تھا، اللہ نے مجھے مبعوث فرمایا تھا، تم سب نے کہا تھا کہ تم جھوٹے ہو، لیکن ابو بکر نے کہا تھا محمد سچے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر نے میری تصدیق کی تھی، اے لوگو یہاں تک بس نہیں ہے، تم سب نے مجھے جھٹلایا، ابو بکر نے میری تصدیق بھی کی، اپنا مال اور جان بھی مجھ پر خرچ کیا، اور پھر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں تم میرے لیے میرے یار کو ستانا چھوڑ نہیں دیتے، میرے دوست کو ستانا چھوڑ نہیں دیتے۔ نبی علیہ السلام کے جب غصے کی اتنی حالت دیکھی نا،
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ابو بکر تشہد کی حالت میں بیٹھ گئے، کہنے لگے اللہ کے رسول زیادتی میری طرف سے ہوئی تھی، زیادتی میں نے کی تھی، اے اللہ کے رسول عمر کو معاف کر دیں۔ نبی علیہ السلام نے غصے کی حالت میں جب یہ فرمانا کہ میری خاطر میرے دوست کو چھوڑ نہیں دیتے، صحابہ فرماتے ہیں اس کے بعد کسی نے بھی ابو بکر کو پھر تنگ نہیں کیا، ابو بکر کو پھر اس کے بعد کسی نے تنگ نہیں کیا، کوئی ناراض نہیں ہوا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سب سے زیادہ مقام والے ہیں تو ابو بکر ہیں، یہ پوری امت کا اجماعی عقیدہ ہے۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے احادیث سے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے الشریعۃ الاجری کے اندر 1275 نمبر یہ روایت تھی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جہاں جہاں سورج طلوع ہوتا ہے ابو بکر ہر انسان سے افضل ہے، اور پھر حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جتنے مسلمان آئے ہیں ہر کسی کا سردار میرے رب نے ابو بکر کو بنایا ہے۔ میرے بھائی کون ابو بکر؟ سلیمان بن مہران آمش علیہ الرحمہ، بہت بڑے تابعی ہیں۔ ایک مرتبہ فرماتے ہیں لوگوں یہ جن میرے پاس پڑھتا ہے، میں نے ان سے پوچھا جن سے، صحیح سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے، فرمایا میں نے جن سے کہا تمہارے نزدیک پسندیدہ کھانا کون سا ہے؟ کہنے لگے ہم چاول بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ امام آمش نے کھانا بنوایا، بنا کر رکھ دیا گیا، فرمایا کھانا غائب ہو رہا لیکن جن کھاتا نظر نہیں آ رہا، کھا لیا جب اس نے۔ میں نے کہا کہ تم میں بھی اہل بدعت ہوتے ہیں؟ جن کہنے لگا ہاں ہم میں بھی ہوتے ہیں۔ میں نے کہا مجھے یہ بتا تمہارے اندر بدترین مخلوق کون سی ہے؟ جن کہنے لگا اللہ کی قسم ہمارے اندر سب سے زیادہ بدترین وہ جن ہیں جو صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں۔ حضرت ابو بکر کی شان تو یہ ہے کہ نبی علیہ السلام مسجد میں ہیں، صحابہ کو واعظ فرما رہے ہیں، نبی علیہ السلام نے واعظ فرماتے فرماتے آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں یہ مسجد کے جتنے بھی دروازے ہیں سارے کے سارے دروازے بند کر دیے جائیں، صرف ایک دروازہ کھلا رہے گا جو میرے صدیق کے گھر کو جاتا ہے، صدیق کے گھر کا دروازہ نہیں کھولا جائے گا۔ میرے نبی علیہ السلام نے مزید فرمایا اے صحابہ میں نے ہر کسی کے احسان کا بدلہ چکا دیا، نہیں چکا سکا تو ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ نہیں چکا سکا، ابو بکر نے اپنی مال کے ساتھ اپنی جان کے ساتھ ہماری معاونت اتنی کی ہے، اس کے احسانوں کا بدلہ میرا رب دے گا۔ ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگ پڑے، اللہ کے رسول یہ جان بھی آپ کی، یہ مال بھی آپ کا، آپ حکم تو کریں۔ میرے نبی علیہ السلام نے آئیے حدیث صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، یہ حدیث بھی الشریعۃ الاجری کے اندر ہے، حضرت انس بن مالک اس حدیث کے راوی ہیں، یہ دوسری روایت ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیا، فرمایا اللہم اجعل ان ابا بکر مایا فی درجتی یوم القیامہ۔ میرے نبی علیہ السلام نے ہاتھوں کو اٹھایا ہوا ہے، دعا مانگ رہے ہیں اللہ ابو بکر کو دنیا میں جس طرح تو نے میرا رفیق بنایا ہے، محمد اسے دعا کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم میرے درجے پر جنت میں میرا رفیق ابو بکر کو بنا دے۔ میرے نبی دعا مانگ رہے ہیں اللہم اجعل ان ابا بکر معی فی درجتی یوم القیامہ، اللہ میرے درجے میں میری رفاقت ابو بکر کو عطا فرما دے۔ ابھی نبی علیہ السلام کے ہاتھ نیچے نہیں آئے، آسمان سے جبریل آ جاتے ہیں، آسمان سے جبریل آ گئے، اللہ کے رسول آپ نے دعا مانگی ہے، اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرما لیا ہے، آپ کا پڑوسی اللہ نے ابو بکر کو بنا دیا ہے۔ آج کالے دل والا، کالے کپڑوں والا، کالی زبان والا میرے صدیق کے ایمان پر بھونکے، اللہ کی قسم یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اس کے ایمان کی بات کرتے ہو جو سب سے پہلے ایمان لانے والا، اس کے ایمان کی بات کرتے ہو جس کے ایمان کی تصدیق اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرما دی وَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، اس کے بارے میں بات کرتے ہو جس کی تصدیق اللہ رب العالمین نے إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللہ کہہ کر فرمائی ہے، اس کے بارے میں بات کرتے ہو
بنا ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہو، جس کی گود کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میرے رب نے پسند کیا، اس کی بات کرتے ہو، جس کی بیٹی کی تصویر نبی کو دکھا کر یہ حکم دیا گیا کہ عائشہ سے نکاح کیجئے، اس کی بات کرتے ہو اس کے ایمان پر کہ جس کی بیٹی کے بارے میں اللہ رب العالمین جب بہتان لگے آسمان سے 18 آیتیں قرآن کی نازل فرما دے، اس کے ایمان کی بات کرتے ہو، ایک مرتبہ نہیں 27 سے زیادہ مرتبہ میرے نبی جسے جنت کی بشارت سنا دے، آج اس کے ایمان پر بات ہو رہی ہے، جو جب تک زندہ رہا نبی کا رفیق رہا، آج موت کے بعد بھی میرے نبی کا رفیق ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، قبریں شک ہوں گی، ایک بازو پر ہاتھ، ایک بازو میرے نبی کا عمر کے کندھے پر، ایک بازو صدیق کے کندھے پر، حوض پر پہنچیں گے، میرے نبی بھی پانی پلا رہے، ابو بکر و عمر بھی امت کو پانی پلائیں گے، پل صراط سے یہاں تک کہ جنت میں بھی میرے نبی نے دعائیں مانگ مانگ کے ابو بکر کو اپنا رفیق بنوایا ہے۔ کون؟ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج اس صدیق کے ایمان پر بات ہوتی ہے اور یہ ظالم بولتے ہیں ابو بکر اللہ کی قسم اس امت میں ایمان والے نہیں، تو مجھے بتاؤ اس امت میں پھر ایمان والا ہے کون؟ کون ہے پھر ایمان والا؟ ابو بکر تو وہ شخصیت ہے، نبی علیہ السلام قباء مسجد میں ایک مرتبہ بنی عمر بن عوف کی صلح کروانے کے لیے، روایت صحیح بخاری اور مسلم کے اندر، جب صلح کروانے کے لیے قباء گئے نا، نماز کا وقت ہو گیا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر سے فرمایا ابو بکر آئیے نماز پڑھائیے، نماز کا وقت ہو چکا، نبی علیہ السلام قباء گئے ہیں، ابو بکر آگے بڑھے، نماز شروع کی، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں جب نماز شروع ہوئی تو نبی علیہ السلام بھی تشریف لے آئے، آقا علیہ السلام جب آئے صحابہ نے کھانسنا شروع کر دیا، جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نماز ایسی پڑھتے تھے، حدیث میں آتا ہے کسی اور طرف توجہ نہیں دیتے تھے، صحابہ نے پھر تالیاں ماری، ہاتھ پہ جب ہاتھ مارا نا، حضرت ابو بکر نے غور کیا، پتہ چلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، ابو بکر پیچھے ہٹنے لگے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر اپنی جگہ پر کھڑے رہو، ابو بکر اپنی جگہ پر کھڑے رہو، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ پھر بھی پیچھے ہٹ آئے، نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد فرمایا ابو بکر میں نے جب تمہیں کہا تھا اب امامت کو مکمل کرو، نماز کو مکمل کرو، کیوں نے پھر جماعت کروائی؟ ادب دیکھنا نبی علیہ السلام کا، فرمایا اللہ کے رسول ابو قحافہ کے بیٹے کی اتنی جرت نہیں ہے کہ رسول اللہ پیچھے کھڑے ہوں، ابو قحافہ کا بیٹا آگے آ جائے۔ میرے بھائی کون ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ یہ وہ شخصیت ہے، ابھی چھوٹے تھے، فرماتے ہیں سیرت کی کتابیں آپ پڑھیں حضرت ابو بکر پر، اللہ کی قسم آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ باپ نے نا ابو قحافہ نے کہا بیٹا 10-12 برس کے ہو چکے ہو، آؤ اپنے خداؤں سے آپ کو ملوا لاؤں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگلی کو پکڑتا ہے، ابو بکر کی والدہ کو ساتھ لیا، اپنے خداؤں کے پاس چلا گیا، بت جو رکھے ہوئے تھے ان کے پاس گئے نا، تو حضرت ابو بکر کہتے ہیں میرا باپ مصروف ہو گیا، عبادت ان کی کرنے لگ گیا، میں نے ایک اپنے جو بت جن کی وہ عبادت کرتے تھے، میں نے کہا آپ ہمارے خدا ہیں، ہمارے معبود ہیں، میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلاؤ، کوئی جواب نہ آیا۔ پھر فرمایا میرے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، مجھے کپڑے پہنائے جائیں، کوئی جواب نہ آیا۔ حضرت ابو بکر نے ایک پتھر اٹھا کر یہ جو معبود بنا بیٹھا تھا اس کے سر پر مارا، سر اس کا علیحدہ ہے، دھڑ علیحدہ ہے۔ باپ نے غصے میں آ گیا، جب بیٹے کو مارنے لگا نا یہ ہمارے معبودوں کا کیا حال کر دیا ہے، تو حضرت ابو بکر کی والدہ کہتی ہیں اللہ کی قسم ہمیں آواز آئی اس بچے کو نہ مارو، ہم نے آسمانوں پر اس کا نام صدیق رکھ دیا ہے۔ ابو بکر وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے کبھی بھی زمانہ جاہلیت کے اندر بھی اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی نہ کبھی شرک کیا ہے، نہ انہوں نے کبھی شراب پی ہے، نہ کبھی زنا کیا ہے۔
وہ معاشرہ تو ایسا تھا جو برائیوں کی دلدل میں پھنسا ہوا، معاشرہ تو وہ ایسا تھا جو ڈکیتی اور چوری کر کے پیٹ پالنا وہ اپنی ایک شرافت سمجھا کرتے تھے۔ چھوٹے بیٹوں کو لڑائی جھگڑے کی ٹریننگ اس لیے دیا کرتے کہ بیٹا لڑے گا، بڑا کمانڈر بنے گا، بڑا جنگجو بنے گا تو اپنا پیٹ پال سکے گا، وگرنہ بھوکا مر جائے گا۔ ہاں، ایسے دور میں بھی میرے صدیق نے نہ کبھی چوری کی نہ ڈاکہ مارا۔ میرے بھائی، کون ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی علیہ السلام کی موجودگی میں صحابہ جنہیں امامت کے لیے پسند کرتے تھے وہ جناب ابو بکر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے جب آخری نبی علیہ السلام کی بیماری تھی نا، آقا علیہ السلام کبھی ہوش میں آتے، کبھی نبی علیہ السلام بیمار، کبھی ہوش میں آتے کبھی بے ہوش ہو جاتے۔ بیماری کی بڑی شدت ہے، اتنی شدت ہے کہ ایک طرف سے سہارا حضرت علی نے دیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک طرف سے سیدنا عباس نے سہارا دیا ہوا ہے۔ نبی علیہ السلام کو مسجد میں لا رہے ہیں، میرے آقا کا قدم سیدھا نہیں لگتا، انگلیوں کی لکیریں بن رہی ہیں۔ نبی علیہ السلام کو اس طرح سہارا دے کر لائے، ایک مرتبہ بے ہوشی کی کیفیت طاری ہے، نبی مسجد میں نہیں آ سکے۔ آقا علیہ السلام کی غیر موجودگی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے کھڑا کر دیا گیا۔ عمر کی شان کم نہیں ہے، عمر کا مقام کم نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے دعاؤں میں مانگ کر لیا ہے، اللہ اسلام کو طاقتور بنا دے۔ عمر بن حشام کے ساتھ یا عمر بن خطاب کے ساتھ میرے نبی کی دعاؤں کا صلہ عمر بن خطاب کی صورت میں دیا ہے۔ عمر بن خطاب تو وہ ہے، آقا نے فرمایا نبوت کا سلسلہ اگر چلتا رہتا میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ عمر تو وہ ہے جس گلی سے گزر جائے تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شیطان بھاگ جاتا ہے۔ عمر تو وہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے اس کی زبان پر، اس کے دل پر حق کو جاری فرما دیا ہے۔ عمر تو وہ ہے، فرمایا یہ عمر جس گلی سے، جس محلے سے گزر جائے شیطان تھر تھرا جاتا ہے۔ میرے بھائیو، ہاں اتنے فضائل کے باوجود بھی ابو بکر بھی لیٹ ہے اور نبی علیہ السلام پر بے ہوشی کی کیفیت طاری ہے۔ صحابہ نے عمر کو آگے کر دیا۔ عمر نے جب کہا نا اللہ اکبر، بلند آواز والے تھے میرے عمر، جب اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کروائی، اٹھائیے سنن نبی داؤد کو صحیح سند کے ساتھ روایت موجود ہے، عمر نے نماز پڑھانے کے لیے اللہ اکبر کہا، ادھر میرے نبی کو ہوش آیا، آقا فرماتے یہ کیا ہوا، لوگوں نے کیسے پسند کر لیا۔ عمر آگے آئے، میرا ابو بکر کہاں ہے؟ بتایا گیا اللہ کے رسول ابو بکر نہیں ہے۔ حضرت عمر نے نماز جاری رکھی، نبی علیہ السلام بے چین ہو گئے، ابو بکر نہیں ہے۔ عمر نماز پڑھا رہا ہے، یہاں تک کہ نماز مکمل ہوئی، سلام پھرا، مسجد میں ایک آنے والا آیا، السلام علیکم ورحمت اللہ کی آواز آئی، یہ آواز حضرت عائشہ کے حجرے میں گئی، میرے نبی علیہ السلام کا چہرہ چمک اٹھا، فرمایا ابو بکر آ گیا ہے۔ ابو بکر کے سلام کی آواز ہے، جی جی اللہ کے رسول ابو بکر آئے ہیں۔ فرمایا ابو بکر سے کہو نماز دوبارہ پڑھائے، ابو بکر سے کہو نماز دوبارہ پڑھائے۔ آگے والی جو بات ہے حضرت ابو بکر کی افضلیت کو چار چاند لگا دیتی ہے۔ فرمایا لوگوں اللہ کی قسم ابو بکر کے علاوہ نہ مومن پسند کرتے ہیں کسی کو آگے کھڑا ہونا، نہ میرا رب عرش پر پسند کرتا ہے۔ لوگوں یہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون؟ میرے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا، حضرت ربیع بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھوڑا جھگڑا ہو گیا، روایت صحیح بخاری کے اندر، حضرت ابو بکر نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو کر جب نبی علیہ السلام کی طرف گئے تو حضرت ربیع بن کعب کی قوم آ گئی، کہنے لگی ابو بکر نے نا کوئی تھوڑی سخت باتیں کر دی ہیں، چلو اللہ کے رسول کو اس کی شکایت لگاتے ہیں۔ ابو بکر کی شکایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لگائیں۔ حضرت ربیع بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی بات آئی ہے تو کرتا چلو۔ ربیع بن کعب یہ کوئی عام صحابی نہیں، یہ نبی علیہ السلام کا بسترہ لگانے والے ہیں،
نبی کے جوتے سیدھے کرنے والے ہیں، نبی کے لیے رات کے وقت پانی رکھنے والے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے خدمت گزاری کے سلے میں فرمایا تھا، اے ربی مانگو کیا مانگتے ہو؟ اللہ کے رسول جنت میں بھی آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، جس طرح دنیا کے اندر میں آپ کی خدمت کرتا ہوں، جنت میں بھی آپ سے دور نہیں رہنا چاہتا۔ نبی علیہ السلام نے جب یہ بات سنی فرمایا ربی بہت بڑا سوال کر لیا ہے تو نے، اب کثرت سے سجدے تو کیا کر، محمد دعا مانگے گا اللہ تجھے جنت میں بھی میری رفاقت عطا فرما دے گے۔ بڑی محبت تھی صحابہ کو نبی سے، اتنی محبت ایک صحابی تو بھاگتا ہوا آیا، اللہ کے رسول کو دیکھا، الحمدللہ پڑھا، اللہ کے رسول